مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے؟ ہاں جی کر سکتا ہے، عورت عورت سے کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے. آپ کے ہاں یہ گیز اور یہ لیسبین جائز ہے؟ آپ کے ہاں دیکھیے یہاں بھی ہم کو اصل میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ مذہب انسان کو کسی چیز سے روک لیتا ہے. یہ ایک غلط فہمی ہے. اگر آپ ہماری اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو جتنا ہومو سیکشوالٹی کو مسلمانوں نے انجوائے کیا ہے، میری معلومات کی حد اسلام نے تک تو نہیں کہا نا، آپ کسی شخص کے یا ایک گروہ کے کردار کو تھوڑی نا آپ اسلام تو نہیں کہہ سکتے نا. اصل میں ہوتا یہ ہے نا کہ ہم ازیوم کر لیتے ہیں چیزوں کو کہ ہمارا دین کتنا اوسم ہے. اسلام نے اس کو حرام بھی نہیں کہا. قرآن مجید میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ یہ فحش کام ہے. اب فحش کی تعریف کیا ہوتی ہے یہ کہیں موجود نہیں ہے. تو اللہ نے ہمارے پوری فقہا قوم نے برباد کر دی اس نہیں، مخلوق پوری عمل. قوم رسول کے انکار کی وجہ سے برباد ہوئی ہے. قرآن مجید میں تو بالکل واضح ہے کہ ان کے گناہ کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں آیا، رسول کے انکار کی وجہ سے عذاب آیا. جو ان کے عذاب کرتوت بھی تھے نا ایسے، مل ملا کے کام ہو گیا. ہر کافر قوم کے ایسے ہی ہوتے ہیں. مطلب فرعونوں کے کرتوت کون سے اچھے تھے کہ یا پھر یہ کہ صالح علیہ السلام کی جو لوگ تھے ان کے کرتوت کون سے اچھے تھے. تو رسول کے انکار پہ عذاب استیصال آتا ہے جس میں پوری قوم مٹا دی جاتی ہے. گناہ کبیرہ کے ارتکاب پہ عذاب استیصال نہیں آتا. اسی وجہ سے اگر میں آپ کو ایک مسلمان کی حیثیت سے بتاؤں تو اسی وجہ سے مسلمانوں پہ کوئی عذاب استیصال نہیں آیا، کیونکہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب تو اللہ تعالیٰ برداشت کر لیتا ہے، رسول کا انکار وہ برداشت نہیں کرتا. خیر، تو اب میں تھوڑا بھول گیا آپ کیا کہہ رہے تھے. وہ گیز اور ہاں جی. تو ہماری جو تاریخ ہے اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ، علماء کو لے لیں آپ حکمرانوں کو لے لیں، عام لوگوں کو لے لیں، بہت زیادہ اگین میں کہتا ہوں کہ 10 ارب مسلمانوں نے یہ کام کیا ہوگا انسانی تاریخ میں، 20 ارب نے یہ کام کیا ہوگا، لیکن وہ تو اسی طرح جیسے کوئی مسلمان شراب پیتا ہوگا، اسی طرح جیسے کوئی مسلمان زنا کرتا ہوگا. لیکن یہ ساری چیزیں اسلام تو پرمٹ نہیں کر رہا نا. آپ نہیں، اسلام تو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ باضابطہ طور پہ نہ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا، نہ ہی اس کی کوئی تعزیر یا حد بیان ہوئی. آپ پوری اسلامی فقہ میں اسلام میں اغلام یعنی مرد کا مرد کے ساتھ رشتہ، عورت کا عورت کے ساتھ، ہاں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں یہ حرام نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے. نہیں، گناہ ہے، فحش کام ہے. قرآن مجید میں جو الفاظ ہیں وہ فحش حرام ہیں، نہیں ہے، وہ زنا کے نہیں ہیں. نہیں، فحش کام ممنوع نہیں ہے. نہیں، فحش کام ہے اور فحاشی جو ہے وہ منع ہے. تو ممنوع تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ممنوع ہے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ تو آپ A is equal to B and B is equal to C then A is equal to C کر رہے ہیں نا. میں تو آپ سے سمپلی پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں یہ عمل حرام نہیں ہے. جی، یہ عمل بالکل بھی جی کہیے پرمیسیبل ہے، نہیں، ممنوع ہے. فحش کام ہے. جس طرح معاشرے میں فحاشی ممنوع ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ یہاں امریکہ میں بیٹھ کے میں بھی جا کے کسی اسکرین پہ اپنی گاڑی لگا کے اسکرین پہ پورن نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے، تو میرا پورن دیکھنا جو ہے وہ کمرے میں، اکیلے کمرے میں دیکھ سکتا ہوں، مجھے کوئی پابندی نہیں، کوئی پولیس نہیں آئے گی. لیکن اگر میں باہر کروں گا تو میں پکڑا جاؤں گا، وہ میری رپورٹ ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو حرام ہو گیا نا. تو بالکل ایسے ہی قانون کے تحت وہ حرام ہے نا سماج میں، جی سماج میں، لیکن تنہائی میں جو چاہے کروں. تو بالکل ایسے ہی اسلام میں بھی جو رائٹ آف پرائیویسی ہے وہ بھی ایسا ہی ہے. وہاں پہ ہم جنس پرستی جو ہے وہ ممنوع تو ہے، لیکن وہ نہ وہ حرام ہے، نہ وہ اس پہ تعزیر ہے، نہ اس پہ حد ہے. اس کو زنا بھی نہیں مانا گیا.